السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ اس ہفتے کا پہلا پروگرام ہے۔ دو اہم باتیں، ایک تو بلوچستان کے حوالے سے جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو وہاں ایک دہشت گردی جاری ہے، اور اب آپریشن شابان شروع ہوا ہے، اور بس خدا کرے کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول میں لایا جائے۔ یقینی طور پہ ایک بھی شہادت، ایک بھی پاکستانی کا جو مرنا ہے، چاہے شہری ہیں چاہے ہماری لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے جسم پر بہت بڑا ایک گھاؤ ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری پالیسیز اور بہتر ہوں اور کنٹرول کر سکیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی ہم نے سنا کہ ظاہر ہے معاملات اندر کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں، لیکن باہر کے معاملات میں ایک یہ بھی کوئی شنید ہوئی کہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں ان کا ایک ارادہ ہے کہ اس معاملے کو اور اس میں طول دی جائے اور بہت زیادہ اس میں گڑبڑ پیدا کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ہم کہیں گے کہ اندر کے معاملات ہیں، یقینی طور پہ ہیں، پولیٹیکل ہیں، لیکن جو باہر کے معاملات ہیں ان کو بھی ریزالو ہونا چاہیے، لیکن جو باہر کے معاملات ہیں وہ اور زیادہ گھمگیر ہو رہے ہیں۔ یہ کہ پاکستان نے جو ایک پوزیشن لی ہے بحیثیت ایک میڈیٹر کے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا جو رول ادا کیا ہے، ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ جو ملک جس کو نقصان ہوتا ہے وہ اسرائیل ہے، اور یہ پہلے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان افغانستان کو استعمال کرے ایز اے اسٹیجنگ گراؤنڈ، چاہے انڈیا ہے چاہے اور ممالک ہیں، اور اس میں اب لگتا ہے اسرائیل صرف فہرست ہے، اور اس پر آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہم اس کو ایک ٹو دا بیسٹ آف پاکستانز ایبلٹیز اس کو ہینڈل کرنا ہوگا جو ٹیررزم کا معاملہ ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ جو انٹرنل ہے اس کو بھی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ناظرین، گروپ کیپٹن عاصم طارق جو جولائی 5 کو شہید ہوئے، ان کے لیے کیا کہیں ان کو ہمارا سلام، ان کو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے، لیکن جو چلا گیا، جس خاندان پر قیامت ٹوٹی، بہرحال اللہ میاں ان کو صبر دے۔ ان کے بچے دو چھوٹے ہیں، ان کی بہت قابل جو بیگم ہے وہ انسٹیٹیوٹ فار ریجنل اسٹڈیز میں بڑی ایک قابل خاتون کے حوالے سے رول ادا کر رہی ہیں، اور جو گروپ کیپٹن نے کیا اور جو ان کو پھر شہادت نصیب ہوئی، ظاہر ہے یہ تو ایک بہت ہی زیادہ ایک شاکنگ ہے، دل دہلانے والا معاملہ ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ وہ جو قاتل ہے، جو کرمنل ہے، جس نے کرمنل بڑا چھوٹا لفظ ہے، جو قاتل ہے وہ کس ارادے سے نکلا ہوگا، اور یہ عام چیز ہے کہ آپ دیکھیں بائکیا ہے، لوگ جاتے ہیں، خواتین کو ایک سہولت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اب امید کرتے ہیں کہ اس کو ایسی سزا ملے کہ نشان عبرت ثابت ہو اوروں کے لیے، اور پھر ان کے گھر والے جو ہیں گروپ کیپٹن کے، ان سب کو ہماری طرف سے بہت تعزیت، اس پلیٹ فارم سے، اس چینل کے بہاف پہ بہت تعزیت ہماری طرف سے۔ اللہ ان کو صبر عطا کرے اور کیپٹن جنت میں جگہ دے، مقام ان کو اونچا اللہ ان کا دے گا۔ یقیناً جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، وہ ایٹ دا کال آف ہز کانشنس ہی ٹک اے اسٹیپ۔ کس کو معلوم تھا کہ کس طرح سے یہ بات کتنی بڑی ٹریجڈی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال اب چلتے ہیں ناظرین ہم اس سبجیکٹ پر جس پر ہم بڑے ہفتوں سے، انفیکٹ فروری سے ہی اس پر ہم آپ لوگوں کے سامنے جو حقائق ہیں، جو بدلتی صورتحال ہے وہ لے کر آتے ہیں ہم، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے پیر کو اسٹریٹ آف ہارمز، اگر ہم کہیں کہ اس وقت سب سے جو اہم معاملہ ہے، سب سے کرٹیکل جو ہے، جس پر ہر چیز کا انحصار ہے، کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہے، کس طرح سے
ایک اگریمنٹ جو ادھر ہی ہمارے پارٹیسپینٹس کچھ ابھی بھی موجود ہیں جو تھے پچھلے ہفتے، کہ یقیناً ایران کے لیے ایک بڑا فائدہ مند ہے جو ایم او یو جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایران کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. دوسری طرف ایران اسٹریٹ آف ہارموز کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ جو بڑا لیوریج ثابت ہوا وہ اسٹریٹ آف ہارموز تھی، کیونکہ یاد رکھیں اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے پر ایکشن ایران نہ لیتا اور یہ جنگ کو پھیلاتا نہ، تو کس کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ اسی طریقے سے دنیا اس پر ریاکٹ کرتی، کیونکہ کیا تھا ریاکٹ اسی طریقے سے پہلے 2-3-4 دن جب تک کہ یہ معاملہ اکنامک ڈائمینشنز گلوبل نہیں ہوا. تو ویسے ہی کرتے جیسے کہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ پہ کیا ہے. کتنے ممالک ہیں دنیا میں، کتنی حکومتیں تھیں جنہوں نے اس پر کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ساتھ؟ بہت کم، اب جا کے شاید کچھ، بہت کم. تو یہ معاملہ جو تھا یہ اس وجہ سے ایک گلوبل ڈائمینشن کا معاملہ بنا، جس میں ساری دنیا کود پڑی اور کہا کہ جی روکو اس کو، اور پاکستان ٹک دا لیڈ الحمدللہ. اس لیے کیونکہ پاکستان نے تو جو اپنی رول ادا کیا وہ تو اس کا ایک اپنا ایک درینہ، اس کی ایک اپروچ ہے آن ڈپلومیسی، آن سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. لیکن دنیا کو یہ لگا یہ تو ہمارا کیا بنے گا، یہ فائنینشلی تو ایک کیوس بن جائے گا. تو اور اس کا جو منبع ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے. ادھر سے ہی آپ نے ڈسرپشن اگر کی تو اس کے بعد ہی تمام معاملات اور آگے بڑھے. تو بہرحال وی ہیو پینل جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو. ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر ہیں جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں، ڈیفنس اسٹریٹجک افیئرز اینالسٹ ہیں، اور بریگیڈیئر وقار حسن خان صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ. جوہر سلیم صاحب، ویئر آر وی ناؤ؟ دیکھیں، میں تو اس پہ 2-3 چیزیں کہہ چکا تھا ابھی بھی کچھ دن پہلے. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ بالکل آسان نہیں ہوگا یہ کہنے کو، تو شاید ٹیکنیکل ٹاکس ہیں، لیکن اصل میں یہ ٹیکنیکل ٹاکس نہیں ہے، کیونکہ سارے مشکل امور جو ہیں وہ ابھی طے ہونا ہے، اور جو طے ہوا ہے وہ سارا کنڈیشنل ہے. ایک چیز. دوسرا میں نے کہا تھا کہ ایسی میجر ڈسرپشنز آئیں گی کہ لگے گا سارا پروسیس ختم ہو گیا، بریک ڈاؤن کر گیا، اور اس سے پھر جو انٹرمیڈیریز ہیں ان کو ریسکیو کرنا پڑے گا اس پروسیس کو، اور ابھی ویسے ہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. اچھا، تیسری چیز اس میں یہ دیکھیں، ایران کو جو وہ ڈیمانڈز، جو ایک ریزنیبل ڈیمانڈز وہ کر سکتے تھے، وہ ان کو تقریباً ساری مل گئیں. اس میں شروع میں ہی ان کو مل گئی. مثال کے طور پہ وہ نون ایگریشن پیکٹ کی بات کرتے تھے، وہ کلوز 1 تھی. وہ کہتے تھے جی ہمارے بالکل دوبارہ رجیم چینج یا انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، وہ کلوز 2 تھی. پھر وہ کہتے تھے کہ جی سینکشنز ہٹائیں، سینکشنز بھی ہٹیں. وہ کہتے تھے جی ایسٹس انفریز کریں، وہ بھی شروع ہو گئے. وہ کہتے تھے ریکنسٹرکشن کے لیے ہمیں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز چاہیے ہوں گے، وہ $300 بلین کی بات بھی شروع ہو گئی. وہ کہتے تھے بلاکیڈ ہٹائیں، وہ بات بھی آ گئی اس میں. اب یہ سارا کچھ جب مان لیا گیا، اسی لیے میں نے اس ایم او یو کو نام دیا تھا کہ یہ اس قسم کی چیز ہے جو بائی ناؤ پے لیٹر ہوتا ہے. تو ان کو ان کی جو مطلوبہ چیزیں تھیں وہ زیادہ تر تو مل گئی. اب ان کو جو دینا تھا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آبنائے ہرمز پہ ان کو لچک دکھانی تھی، بلکہ لچک کیا، اس پہ ان کو جو ہے نا اوپن کرنا تھا، انمپیڈڈ فلو جو ہے شپنگ کا، بالکل وہ اس میں انشور کرنا تھا. اور وہ انشور کرنے کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو بس یہ کرنا تھا کہ اسے مزید اس کو بلاک کرنے کی کوشش نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. لیکن اب وہ اسی پہ جو ہے اڑ گئے. اب ایران سے ظاہر ہے کہ کیونکہ ایران میں یہ بھی کہہ چکا تھا پہلے کہ دیکھیں ایران کے اندر جو ہے کنسنسس نہیں ہے اس طرح کا. ابھی بھی مختلف جو ہے نا وہ ہارڈ لائنرز جو ہیں اور جو پریگمیٹسٹ ہیں ان میں نقطہ نظر کا بہت زیادہ فرق ہے ابھی بھی. اور وہ ایران میں سینٹیمنٹس جو ابھی زیادہ جب ہائی ہوئے تو جو بیچ میں جو پریگمیٹسٹ تھے وہ تھوڑے سے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تھوڑے سے ان کی آواز دب گئی، اور جو ہارڈ لائنرز تھے ان کو بہت زیادہ تقویت مل گئی. تو اسی لیے کچھ ایکشن جو انہوں نے کیے پہلے، جب انہوں نے جو شپس، یہ جو وہاں پہ جو بحری جہاز ہیں ان پہ جب پہلے اٹیک کیے تو اس کا رسپانس آیا امریکہ سے، تو اسے واضح تھا کہ جی یہ تو وہ نظر انداز نہیں ہوگا. لیکن پھر جب انہوں نے دوسری بار مسلسل 3 شپس کیے، اور دیکھیں وہ تینوں عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزر رہے تھے. اب ایران یہ کہتا تھا کہ جی ہمارے ٹیریٹوریل واٹر سے گزریں آپ، ہمارے ڈیزگنیٹڈ راؤٹ سے. پہلے تو وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے ایران وہ جو ہے ٹیریٹوریل واٹرز عمان کے ان کو مائن کیا ہوا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مائنز تو بیچ میں انہوں نے لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اس جنگ سے پہلے زیادہ تر جہاز بیچ سے گزرتے تھے.
جو اس کے نیرو پوائنٹ ہے اس کو تو 24 مائل. جی آئی تھنک we've got the picture clear. مجھے تھوڑا سا اب اس میں صرف لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا دیکھیں, جب آپ نے وہ عمان والی ٹیریٹوریل پہ وہ جو ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس پہ اٹیک کر دیا, اور جو کلاس 5 ہے میرے خیال میں جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن کر لیں, لیکن کلاس وہ مبہم بھی تھی لیکن اس کی وائلیشن تو ہوگی اس کے بعد نا. تو اب وہ کیونکہ یہ شروع میں یہ چیز طے پانی تھی دونوں طرف سے, امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی, ایک ڈونٹ سیٹ تو وہ ری ایکشن آپ کہہ رہے ہیں ایران امریکہ کا ری ایکشن ہونا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کموڈور صاحب کہ ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے, میرا خیال ہے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وہ 36 کلومیٹر براڈ ہے, تو 12 کلومیٹر بائی کنونشن آف دا سی لا ایران کے کنٹرول میں ہے وہ ایریا. حالانکہ obviously اوپن جو اسٹریٹس ہیں ان کی تو رائٹ آف وے انٹرنیشنل ہوتا ہے, لیکن اسٹل 12 کلومیٹر ایران, 12 کلومیٹر عمان کا, اور بیچ کا جو ہے جیسے ابھی فرما رہے تھے بس صاحب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں. دیٹس ٹرولی انٹرنیشنل واٹرز جس کو ایران نے مائن کیا تھا. ایئر کموڈور صاحب اب جو ابھی تفصیل میں بتایا ہے انہوں نے جوہر صاحب نے کہ جو اس وقت ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وائی ڈڈ ایران ڈو دس؟ جی دیکھیے, بنیادی طور پر ایران وہی جو مسٹر جوہر بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ لیوریج لینا چاہتا ہے. میرا خیال ہے 2 وجہ سے. میرا نہیں خیال کہ ایران اتنا انسین ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز فار ایور بلاک کر لے گا. آلدو اگر سمپل کیلکولیشن کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ $2 ملین وہ لے رہا تھا پر شپ پہلے, جب درمیان میں اسے الاؤ کر رہا تھا پیمنٹ کر کے. $2 ملین آج بھی جو کیلکولیٹ کریں, ادر دین یہ لاسٹ 2 دن جو اسکلیشن ہوئی ہے, اس سے پہلے جو شپس گزر رہے تھے ایوریج 50 شپس گزر رہے تھے, تو یہ $100 ملین تو ایک دن میں بنتا ہے. یہ تقریباً $36 بلین بنتا ہے ایک سال کا. تو ظاہر ہے ایک فائنینشیل انسینٹو ہے جو ایران لینا چاہتا ہے, لیکن ایران کو یہ پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل نارمز میں نہیں آتا, جو مسٹر جوہر بھی کہہ رہے تھے. ایران ایک دوسری وجہ سے بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو اپنے کنٹرول میں یا انفلوئنس میں یا اس پہ اجارہ داری رکھنا چاہتا ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بفر زون کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. دیٹ مینس جو یہاں آئے گا وہ پہلے مجھے فور وارن کرے گا, میری مرضی کے مطابق ٹریفک نہیں گزرے گی یہاں سے, میری ایک انفلوئنس کے ذریعے گزرے گا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ اٹ سیلف نو ڈاؤٹ ایران کو یہ بہت زیادہ لیوریج ملے گی اس سے, لیکن ایرانیوں کو لیڈرشپ کو یہ بھی مائنڈفل ہونا پڑے گا کہ جتنا زیادہ ان کی انٹرسٹ ہے اس کو اپنا بفر زون بنانے میں, اتنا ہی اٹریکٹیو ہوتا جائے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ, امریکہ اور ویسٹ اور دوسرے ممالک کے لیے کہ یہ کیوں ایران کے پاس جائے. تو صرف وش لسٹ نہیں ہوتی, اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. اور ایک اور بڑا پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر. کنکلوژن میں اس سوال کے جواب میں عرض کرتا چلوں, پریزیڈنٹ ٹرمپ پر نتن یاہو کو بہت بڑا پریشر ہے. نتن یاہو کے لیے یہ پیس جو ہوا ہے, جیسا بھی ہوا ہے, یہ انایزی نہیں ہے, یہ سوئسائڈل ہے اور ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے اس کے لیے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا تھا میں تو سیکیور اور سیف کر رہا ہوں اسرائیل کو, وہ تو نہیں ہوا. اور اس کے بعد ابھی چینل 12 میں, اسرائیل کے ایک چینل 12 ہے, اس نے ایک سروے کرایا ہے 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا. اس نے سروے میں لوگوں نے کہا کہ صرف 11% لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سیف ہو گیا یا ہم نے یہ جنگ جیتی ہے, اور باقی 89% یا کنفیوز ہے یا نہیں سمجھتے. 71% یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہم اعتبار اب نہیں کر سکتے اسرائیلی انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے. تو یہ پریشر ماؤنٹنگ ہو رہی ہے. نتن یاہو پہ یہ پریشر ہے کہ اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو اکتوبر میں الیکشن کرانے پڑیں گے, الیکشن ہوئے تو وہ ہار جائے گا اور مقدمے کھل جائیں گے. تو یہ ایک سارے کا سارا سسٹمیٹک ڈائنامکس چل رہی ہیں اپنے اپنے پرسپیکٹو سے. اور آخری بات امپورٹنٹ یہ ہے جو میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت پریشر ہے کہ وہ بڑی ملٹری مائٹ آج بھی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 50,000 سولجر آج بھی اس خطے میں موجود ہیں. نسیم زہرا صاحبہ, اگر آپ 192 ممالک کی افواج دیکھیں تو تقریباً 140 ملکوں کی فوج کی تعداد جو ملٹری کی پرسنل ہے وہ 50,000 سے کم ہے. یعنی آلموسٹ اتنی بڑی فوج اس ایریا میں ابھی بھی موجود ہے. 20 A2A ریفیولر, ابھی میں 2 دن پہلے ایک سیٹلائٹ پکچر اوپن سورس کی دیکھ رہا تھا, 20 A2A ریفیولر امریکہ نے اس ایریا میں ڈپلوائے کیے ہیں. ریفیولر خود جنگ نہیں لڑتے, ریفیولر جنگ لڑواتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے اتنی مائٹ ڈپلوائے کی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کو افیکٹولی ٹیک ہوم کوئی ٹرافی نہیں ابھی تک لا سکے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایسکلیشن دوبارہ آل آؤٹ جنگ کی طرف جائے گی, لیکن جیسے ویسے جوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا, مینیفیسٹیشن کرنے میں, انٹرپریٹیشن کرنے میں اور آپٹکس میں زیادہ ٹائم لگے گا. جی بریگیڈیئر صاحب, تو یہ معاملہ دیکھیے نا, ایک طرف تو جیسے ابھی کہا انہوں نے کموڈور صاحب نے کہ اسرائیل جو ہے, اسرائیل فیکٹر از امپورٹنٹ, دے کین بی ایگنگ آن ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن کیا ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ جو معاملہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ہے وہ تو میرا خیال ہے کوئی ملک
انکلوڈنگ چائنا نہیں چاہے گا کہ یہ ایکٹیو کنٹرول کسی کے ہاتھ میں آئے. تو ان اے سینس یہ ساری دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ کھلا رہے اسٹریٹ آف ہارموز, لیکن ایران اس کو ایک بارگیننگ چپ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تو یہ ایم او یو امپلیمنٹ ہونا ہے, تو کیا ہم سمجھے کہ ایران ابھی جو کیا ایران نے ول اٹ بیک آف ناؤ یا یہ ہوتا رہے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ آئی تھنک فار انویٹیشن. آئی اگری ود بوتھ دی اسپیکرز جو ابھی بات چیت کی. میں صرف ایک ایڈ کروں گا جو اسٹرکچر ہے اس لڑائی کا تھوڑا سا وہ ویسے ہی انسٹیبل ہے. اگر یہ ٹرائنگل ہے بٹوین ایران, اسرائیل اینڈ یو ایس, تو یہ تینوں کونے ویسے ہی انسٹیبل ہیں. ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی ہے, نیو کونز ہے, پھر ایران میں IRGC ایک بڑا انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے پالیسی میں, اینڈ دے اور دس از بیسڈ آن فیئر, یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹس کو پہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر لیٹس سے وی گیو, اینڈ دین نتنیاہو کا آپ کو پتہ ہے. تو ایک تو یہ ٹرائنگل ویسے ہی امبیلنس ہے, اس کو آئی تھنک اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کافی مشکل ہے جو پروسیس ہے, بٹ اٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے وائل. اسٹل آئی فیل کہ یہ پھر اس کے اندر 11 اینٹیز ہیں اور جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اسٹیٹس ہیں, GCC ہے, جارڈن ہے, یو ہیو ہوتیز ہیں, حزب اللہ ہے, باقی جو ہے اپنا ایران, اپنا اسرائیل اور امریکہ کو ملا لیں تو 11 تو ویسے ہی آپ کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. سو اس ریجنل وار, اس کو آئی وڈ سے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے تناظر میں نہ دیکھتے ہیں کہ بائیلیٹرل ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پورے اسٹرکچر میں بڑی سخت انسٹیبلٹی اور کہیں سے بھی اس کو لیٹ سے غزن پہنچ سکتی ہے پیس پروسیس. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی وڈ سے کہ ابھی بھی آج میں دیکھا تھا کہ شاید ٹیکنیکل ٹاکس ابھی بھی چل رہی ہیں. میرے خیال میں اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں جو سنگلنگ ہے, ابھی ایک SOP بن گئی ہے کہ وہ کریں گے تو یہ ادھر سے اٹیک کریں گے اور اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی. آئی فیل کہ پیس پروسیس چلے گا بیکاز اسٹیکس آر ویری ہائی. باقی دیکھیں پوسٹ تھیرا میں وکٹری ڈکلیئر کرنا سب سے مشکل ہے. ابھی بھارت 1 سال سے ڈکلیئر کر رہا ہے ہمارے ساتھ کٹائی کھا کے بھی, اور سیم از ٹرو اسرائیل نے بھی کرنا ہے, اپنی پبلک کو ٹرمپ صاحب نے بھی کرنا ہے. وہ تو ہسٹری پھر آئی تھنک ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہو ایکچولی ون, اینڈ آئی فیل کہ ایران ہیڈ دی اپر ایج. لیکن آئی تھنک میری تو بیسیکلی آبزرویشن ہے IRGC پہ جو ابھی کرنٹ ٹریگر ہوا ہے. کوئی ریزن نہیں تھی, اسپیشلی جب علی خامنہئی صاحب کا لاسٹ رائٹس چل رہے تھے اس طرح, تو آپ کو ویسے ہی تھوڑا سا اپنا دے شوڈ بی ہولڈنگ دیئر ہارسز, آئی ڈونٹ نو. اور پھر اس میں آپ سعودی اور قطری جہازوں کو اگر ہٹ کرتے ہیں تو ایٹ ٹائم آئی فیل کہ پرابلی مساج کی کچھ پینیٹریشن ہے IRGC میں. سو دے ہیو ٹو لک ان ٹو اٹ, جو پولیٹیکل اور ملٹری کے درمیان ڈیوائڈ ہے, جو ہارڈ لائنرز ہیں. بٹ آئی اسٹل فیل کہ آئی تھنک اگر ایران اس ڈگر پہ چلتا تو گیٹ اسٹارٹ گیٹنگ آئسولیٹڈ. ٹرکی میں دیکھیں ابھی نیٹو نے بھی بولنا شروع کر دیا, یورپین یونین نے. خدا نخواستہ زیادہ آگے چلیں گے, جیسے سعودی عربیہ پہ اگر آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر انووک ہو جائے گا پاکستان سعودی عربیہ کا. تو وائی یو وانٹ ٹو ڈریگ پاکستان اگینسٹ یو, جب اس وقت آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی فیوریبل تھی. لیکن یہ جو اسٹرائکس ہوئی ہیں کافی نقصان کیا IRGC نے. سو ایران ہیز ٹو سارٹ اٹ آؤٹ ان بٹوین. آئی فیل کہ انشاءاللہ پیس پروسیس گریجولی چلے گا, لیکن درمیان میں یہ جو تکون ہے جو ویسی انسٹیبل ہے, سو اینی تھنگ کین بی ٹریگر فرام دیز 11 اینٹیز. دیٹس وائی اس کو حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. جی 11 ہو یا 20 ہو اینٹیز, بریگیڈ صاحب یہ تو یقینی طور پہ جو پرنسپلز ہیں, جو باقی اینٹیز کی اپنی جگہ ایک وقت ہے. اسرائیل از ناٹ جسٹ ون آف دا 11 اینٹیز. اسرائیل پارٹی ہے ٹو دس وار, کیونکہ اسرائیل ہی نے ٹرمپ کو پٹی پڑھائی, جو کہ تو اب تو اسٹیبلشڈ ہے. تو اسرائیل از پارٹی, لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ 11 کی اتنی ہی وقت ہے جتنی, مطلب 11 سب کی اتنی وقت ہے, شاید درست نہ ہو. کیونکہ ایران جیسے سب نے کہا, ایران کا جو اس وقت ایکشن ہے وہ بڑا کی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز کوڈ ہیو ٹیکن دس ایکشن. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ایران کا ایکشن ہے, اس نے جیسے سب ناظرین ہمارے پینلس نے فرمایا کہ وہ ڈسرپٹیو ہے, لیکن ٹیمپریریلی ڈسرپٹیو ہے. اور یہ صحیح فرما رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ اس وقت ایز وی اسپیک ٹیکنیکل ٹاکس ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثالثی کا جو رول ہے, 3 ممالک اس وقت عمان, قطر اور پاکستان بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی کل بات چیت ہوئی, کل رات گئے ایرانی فارن منسٹر سے. تو تھنگز آر بیک آن ٹریک, لیکن کتنا بیک آن ٹریک, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی سب جانتے ہیں. اگر ایران اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ ہیلپ ود آل دیٹ ہی سیز. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ
اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. اسٹے ود اس.